تو رب کائنات نے ان سے نبوت اور رسالت کا وعدہ فرمایا۔ وہ نور جس پر نبی ایمان لائے تو خود رب کائنات ان کے ایمان پر گواہ بنا۔ وہ نور جس کے فیض سے عالم ارواح میں تمام روحیں معطر ہوتی رہیں۔ وہ نور جو پیدا ہونے سے پہلے نبی بنایا گیا۔ وہ نور جس سے حضرت آدم کی پیشانی چمکی۔ وہ نور جس کی چمک سے جنت کو اجالا ملا۔ وہ نور جس کا نام جنت کے ایک ایک پتے پہ لکھا گیا۔ وہ نور جس کا کلمہ عرش کے ماتھے پر لکھا گیا۔ وہ نور جس کا تعارف ہر فرشتے کو کروایا گیا۔ وہ نور جس کے صدقے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ نور جس کے صدقے سے انبیاء کی اولادوں اور پاک پشتوں کا ایک مبارک سلسلہ نسب چلا۔ وہ نور جس کے صدقے سے حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی۔ وہ نور جس کے صدقے سے حضرت ابراہیم نار نمرود سے محفوظ رہے۔ وہ نور جس کے صدقے سے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال لیا گیا تھا۔ وہ نور جس کے باعث صحرائے عرب میں جہاں پر کچھ نہ تھا وہاں پر کعبہ اللہ آباد کیا گیا۔ وہ نور جس کے صدقے بے آب ہو گیا بستی تو سرسبز و شاداب بنایا گیا۔ وہ نور جس کی خاطر حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے چشمہ نکالا گیا۔ وہ نور جس کی خاطر بے آب و گیا صحرا کو شہر مکہ کی صورت میں آباد کیا گیا۔ وہ نور جس کی خاطر قریش کو قبیلوں میں سے سب سے اعلیٰ قبیلہ ڈکلیئر کیا گیا۔ وہ نور جس کی خاطر حضرت عبداللہ کو ذبح ہونے سے بچا کر اللہ رب العزت نے دیت کا قانون انسانیت کو عطا کیا۔ وہ نور جس کی خاطر قیامت کے دن رب کائنات ساری دنیا کے لیے شفاعت کی محفل سے لائے گا۔ وہ نور جو سب سے پہلے پیدا ہوا اور جس کا ظہور سب سے آخر میں ہوا، جس کو ظاہر سب سے آخر میں کیا گیا۔ وہ نور جس کی خاطر آج ہم سب جمع ہیں، جس کے صدقہ، جس کے قدموں کا ٹکڑا، جس کی دہلیز کا ٹکڑا، جس کا در کا ٹکڑا ہم کھا رہے ہیں۔ دوستان مکرم، جو ہمارا ایمان جس نور کا مرہون منت ہے، ان کی ایک نظر کرم لینے کے لیے، جس نور کی ایک جھلک لینے کے لیے، اس نور کی ایک مسکراہٹ لینے کے لیے آج 12 ربیع الاول کی رات تمام دنیا میں مسلمان اہل محبت اپنی جھولی کی خیرات لینے کے لیے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ دوستان مکرم، انشاءاللہ وہ نور کی گھڑی بڑی قریب ہے۔ اپنے دلوں کا کاسا دہلیز مصطفیٰ کی طرف پھیلا کے بیٹھیے۔ اپنے دلوں کو کاسا خیرات بنا کر اپنے پیارے آقا کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیے۔ گنبد خضرا کے مکی کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رات ہے، حضور کی ولادت کی رات، حضور کی آمد کی رات، حضور کے ظہور کی رات ہے۔ کوئی محروم نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو شفا دے گا، تمام دکھیوں کے دکھ دور کرے گا، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرے گا، تمام دکھوں کو آج دھو دیا جائے گا، ہر ایک کی مراد بتلائے گی، کوئی بے اولاد نہیں رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آقا کی ولادت کے صدقے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے گا، ہماری اولادوں کو نیک بنائے گا انشاءاللہ۔ امید کی ڈوری گنبد خضرا کے ساتھ باندھ کے بیٹھے انشاءاللہ سرکار خیرات دیں گے۔ اب انہی الفاظ کے ساتھ میں گزارش کروں گا اسی نور کا تذکرہ خیر کرنے کے لیے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں حضرت والا کا تعارف کرواؤں، وہ آپ اپنی ذات میں تعارف کے محتاج نہیں۔ میں اتنا کہوں گا جو چینل ویران ہیں وہاں پر آ کر حضرت بیٹھے تو چینل آباد ہوگا، چینل آباد ہوگا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سنیں۔ اللہ رب العزت نے وہ ملکہ دیا اور قادر الکلام ہے ماشاءاللہ، الفاظ دست بستہ کھڑے ہیں، اور پھر جو ایک خاص اللہ رب العزت نے وصف عطا کیا ہے وہ درد کا وصف ہے، وہ عشق کا وصف ہے، وہ محبت کا وصف ہے۔ وہ کوئی روکھا مولوی اس طرح تقریر نہیں کر سکتا جس کو محبت کی جوت نہ لگی ہو، جس کے اندر عشق کی آگ نہ لگی ہو۔ دوستان مکرم، وہ عاشقوں کا کلام نہیں پڑھ سکتا، اس کو یاد ہی نہیں ہوتا، اس کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ میں گزارش کروں گا آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مفتی خان محمد قادری صاحب
دامت برکات العالیہ کی تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو گرمائیں اور ہمیں وادی بنو سعد میں لے چلیں، وادی بنو سعد میں، سیدہ حلیمہ سعدیہ کی وادی میں، سیدہ آمنہ کی وادیوں میں لے چلیں، حضور کے بچپن کی وادی میں لے چلیں، تاکہ ہم ان وادیوں میں گھومیں، حضور کا بچپن ہمارے سامنے آئے، حضور کا حسن سامنے آئے، تاکہ ہمارے دل بھی حضور کے حسن کے گرفتہ بھرپور نعرے کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ سبحان یہ کرسی کوئی سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام
अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। खामहे कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह। खामहे कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी। खुद रहे पर्दे में और खुद रहे पर्दे में और अनजान से खुद रहे पर्दे में और भेज कर अनजानों से की राजदारी। अबरू याद हमदार वाह वाह। तिखी तलवार जौहरदार वाह वाह। असां तू इश्क आ जीती है बाजी उदा जीतन असाड़ी हार वाह। मोहतरम इज्जत पाक बरादर तरीक़त हज़रत अल्लामा शब्बीर रब्बानी साहिब दामत बरकातुहू आलिया, जनाब इज्जत पाक शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा साहिब सैफी नक्शबंदी, मेरे मेज़बान मोहतरम अदीब मुहतरम जनाब हज़रत अल्लामा शाहिद बाबर साहिब फाजिल जामिया मिनारुल कुरान, मेरे बरादर मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब कारी मोहम्मद ज़मानत साहिब कादरी, मुअज़्ज़ज़ मखादीम उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी क़द्र, मेरी आपकी खुशनसीबी है कि आज की मुक़द्दस रात, बरकतों वाली रात, इज्जतों वाली रात, शानों वाली रात और हर सू रहमत की बरसात। मैं अपने आप को इसलिए भी सादतमंद समझता हूँ कि यहाँ उलमाए किराम मुझसे इल्म में, अमल में, शक्ल में, अकल में बेहतर तशरीफ़ फरमा है। मुझे मेरे भाई बाबर साहब ने न जाने किस लिए यहाँ बुलाकर बिठाया है। फारसी में कहते हैं न गुलम न बर्ग सब्ज़म न दरख्त सायादारम हम हैरतम के दहकान बचकार के इस्तेमाल, यानी मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं। हजरत अली हैदर ने कहा था कि तेरे बाग बहिश्त गुलशन सोने। मैं अपना एतराफ़ कर रहा हूँ और इन बुजुर्गों का भी एतराफ़ कर रहा हूँ कि तेरे बाग बहिश्त गुलशन सोने, एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही। हर जुबान की एक ग्रामर होती है, तो ये भी एक ग्रामर है। एक डिंगा होता है, एक डिंगड़ा होता है। एक तो सीधा होता है, फिर जरा टेढ़ा हो जाए तो डिंगा होता है, बहुता टेढ़ा हो जाए तो डिंगड़ा होता है। तो वो वक्त का उस शाख का शहंशाह था जिसने ये कहा था, जहां पीर मेहर अली शाह जिस मजार की मिट्टी को चूम कर दर्द की खैरात मांगा करते थे, ये उस फकीर की बोली।
کہتے تیرے باغ بہشت گلشن سونے، یعنی یہ باقی جو ہے تیرے باغ بہشت گلشن سونے، ایک ڈینگڑا کنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے شہباز، تیرے شہباز شہان شکرے، ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی صحیح، تیرے شہباز شہان شکرے، ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی صحیح، تیرے عالم فاضل حافظ قاری، ایک جاہل بندڑا میں بھی صحیح، تیرے عالم فاضل حافظ قاری، ایک جاہل بندڑا میں بھی صحیح، تیریاں لاچیاں گاواں مجھی تودے، ایک بھید دا جنڈڑا میں بھی صحیح، تیرے کنجر کلامت تھیا تھیا، ایک مسخرہ بنڈڑا میں بھی صحیح، علی حیدر شاہ تیرے شیران دے گل سنگل سوندے، ایک کتے دا ڈنڈڑا، سبحان اللہ، ہماری حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ انہی میں سے میں بھی آپ کی خدمت میں لایا گیا ہوں، آیا نہیں بلایا گیا۔ برادران اسلام، پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں کہ الٹے پاؤں لوٹ چلو شاید سدھ پڑ جائے، الٹے پاؤں لوٹ چلو شاید سدھ پڑ جائے۔ بابر صاحب نے مجھے جو میں موضوع کچھ اور بنا کے آیا، لیکن انہیں کہوں گا تم نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ بنو سعد کے ویڑھے لے چلے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جو اہل سنت مسلمان ہیں، ہم حضور کی ہر ادا پہ قربان ہیں، اور یہ ارباب جو منہاج القرآن ہے یہ تو ویسے ہی قربان ہیں۔ آج کل یہ بکری رکھتے شام ہے، کیونکہ موسم کے ساتھ معاملات بدل جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو آج کی رات ہے اس کے بارے میں علی حیدر نے کہا تھا لام لیلۃ القدر دا شان چنگا، لام لیلۃ القدر دا شان چنگا، پر میرے یار دی رات انوکھڑی۔ یہ پوری کتاب سمودی ہے، یہ مواہب لدنیا کو رکھ دیا ہے جیب میں، کہتے لام لیلۃ القدر دا شان چنگا، پر میرے یار دی رات انوکھڑی ہے، قرآن کتاباں دا ذکر چنگا، پر میرے یار دی بات انوکھڑی ہے، قرآن کتاباں دا ذکر چنگا، پر میرے یار دی بات انوکھڑی ہے۔ علی حیدر شاہ ذاتہ سبے چنگیاں، پر میرے ماہی دی ذات انوکھڑی ہے۔ اس لیے یہ آج کی جو رات ہے یہ انوکھی نرالی رات ہے، اور اس رات کے پل پل میں رحمت کی برسات ہے، لیکن اسی کو نظر آئے گا سلامت جس کی جھات ہے، جن کی ازل سے اندھی ذات ہے، ان کے لیے ہر رات برابر رات ہے۔ اس لیے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ اس مسئلے پہ گفتگو حضرہ مسجد میں ہوگی، لیکن میں کہہ رہا تھا الٹے پاؤں لوٹ چلو
शायद सुध पड़ जाए। कुरान में है फक्सो सिल कासा लअल्लहुम यतफक्करून। मेरे मदनी महबूब इनको गुजरी बिसरी बातें सुनाओ, इनको पिछली बातें दोहराओ, शायद कोई बात इनके मन में बस जावे और आ इनको चस जावे तो एक तो फंस जावे। मतलब एक बंदा भी अगर समझ जाए तो हमारी रात तो किनारे है। मकसूद आप ये ना देखें कि मेरी उर्दू कैसी है, कमजोर है या ठीक है, मकसद पे नजर रखें। मैं गया ना हालैंड तकरीर करने तो उन्होंने मुझसे पहले एक अंग्रेजी वाला खड़ा कर दिया। जब उसने तकरीर बंद की तो मैंने फारसी में शेर शुरू कर दी। अब वो पूछने लगी कि हजरत खैर, मैंने कहा तुमने मुझे अंग्रेजी की मार मारी, मैं तुम्हें फारसी की मार मारी। इसलिए अच्छा है कि आपने मुझे ये मार नहीं मारी। तो मैं कह रहा हूं कि बजाय इसके के बीच से शुरू करें। ये आज की रात है बुनियादी रात, लिहाजा एक जात से शुरू करें और सोचें कि जब एक जात हुई फिर कैसे एक जात से पूरी बारात हुई। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी और इन सूफिया ने एक हदीस मुबारक नकल फरमाई। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने खुद ये बात बताई जो बुजुर्गों के सीने से सीनों के जरिए सीनों तक आई है। ऐसी रिवायत बेशक होती है जो इन बुजुर्गों के सीना बसीना आती है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह खुद फरमाता है कि कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ था, क्या खजाना था, वो भी एक जमाना था जब मैं छुपा हुआ, यानी मैं अल्लाह था और मैं बिल्कुल कल्ला था, ना जमात थी ना रल्ला था, मैं अल्लाह था बिल्कुल। कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं खुदा था ना कोई दूसरा था, मैं यकता था, मैं तन्हा था, मैं अहद था, मैं वाहिद था, मैं मुतलक था, मैं मुतलक बेहद था, मैं बेहद मुतलक था और कुछ भी न था। अब जरा तवज्जो रखना है, या अल्लाह जब तू कल्ला था, तू तन्हा था, कुछ न था, तो फिर ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? अल्लाह फरमाता है फ़अहबब्तु, मैं कल्ला था, मैं अल्लाह था, फ़अहबब्तु, फिर मुझे प्यार हुआ, फिर मुझे प्यार हुआ। अब पता चला पहले प्यार हुआ, नतीजे में संसार हुआ। अगर प्यार न होता ये बिल्कुल संसार न होता। यहां सूफिया कहते हैं फ़अहबब्तु पे नजर रखो, इल्म बाद में है, ये मुनाजरे बाद में है, ये सारी बहस तमहीस बाद में है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस पर कायनात की बुनियाद रखी, इस कायनात का फाउंडेशन, इस कायनात का हजरे असासी, इस कायनात की बेस बुनियाद क्या है? फरमाया फ़अहबब्तु, मुझे प्यार हुआ।
اس کا مطلب یہ ہے یہ جو پیار ہوا یہ پار ہوا. نہیں سمجھے؟ یہ جو پیار ہوا یہ اروار نہیں یہ پار ہوا. رب بولتا ہے مجھے پیار. اسی سے سمجھ لو آج جو نفرتیں ہیں یہ بعد کی کسی کی پیداوار، پہلے تو تھا صرف پیار. اسی لیے جو لوگ ادھر کے نزدیک رہتے ہیں ان کے ہاں نہ شعلے ہیں نہ انگارے ہیں، وہ یہاں آ کے بھی پیارے ہیں. یہ جن کی فطرت میں انگارے ہیں یہ شیطان کے نظارے ہیں. جن کی فطرت میں پیار ہے ان کی اب بھی نظر پار ہے. کیونکہ پیار پہلے کس کو ہوا؟ اللہ کو. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اگرچہ دور ہیں، انہوں نے اسی لفظ سے فرماتے کنتو کنزن عشق گواہی. خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کنتو کنزن عشق گواہی، پہلو حب خود ذات نواہی. فرماتے ہیں یہ کالے لفظ پڑھ پڑھ کے جن کے دل کالے ہو گئے، یہ نام کے کوالیفائیڈ، یہ نام کے پڑھے لکھے، یہ اصل میں مجہول ہے. یہ صاحب معقول ہو کے غیر معقول ہیں، کیونکہ جو اصل میں انسانیت کے اصول ہیں یہ سارے اس سے ظلم جہول ہیں. وہ جو بارگاہ میں مقبول ہیں وہ کہتے ہیں لوگو یہ عشق یہ محبت یہ ہے کہاں سے آیا؟ فَأَحْبَبْتُ وہ اکیلا بولا، وہ تنہا بولا، وہ یکتا بولا کہ فَأَحْبَبْتُ میں تنہا تھا مجھے پیار ہوا. یا اللہ. پھر خواجہ صاحب کہتے ہیں چلو ایک بات تو ثابت ہوئی، پہلے تجھے ہوا. ایک جھگڑا تو ختم ہوا کہ یہ جو پیار ہوا پہلے تجھے ہوا. ایک تو بات طے ہو گئی کہ یہ عشق کرندہ ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں. اتنا لبیاں ہاتھ نہ آوے اتنا دے وچ رہی. یہ اللہ بن جانا سوکھا ہے، یار منانا اس کے کوچے میں قدم ٹکانا اوکھا ہے. وارث شاہ نے کہا خواجہ فرید ذرا میری بھی کر دی. سارے فقیر. ہم نے کہا شاہ جی آپ بولو. اس نے کہا تو چکر لمبے لگا رہا ہے ہم لمبی لگاتے ہیں. کچھ فقیر لمبا چکر کاٹ کے آتے ہیں، کچھ سیدھی دو ہتھڑ لگاتے ہیں. وارث شاہ کی عادت ہے چکر نہیں لگاتا سیدھا آتا. وارث شاہ کہتے ہیں پہلا آپ خدا نے عشق کیتا. دیکھا نا سیدھا. حالانکہ لفظ عشق آتا ہے کئی ماتھوں پہ وٹ چڑھ جاتا ہے. کیا یہ شرعاً درست ہے؟ میں نے کہا عین غین پہ زور نہ لگا، مطلب کی بات پہ. وارث شاہ کہتے ہیں پہلا آپ خدا نے عشق کیتا. اس نے جو بولا مجھے پیار ہوا مجھے محبت ہوئی. فَأَحْبَبْتُ یا اللہ کس سے جب تھا ہی کوئی نہیں. ایک ایک بات سمجھنے والی ہے، رات بھی اپنی تے بات بھی اپنی. ایسے بھی صبح 12 ہے.
اس لیے ذرا کھول کھول کے بولے، کیونکہ محفل بھی خاص ہے، وقت بھی خاص ہے، اور یہ وقت ہمیں بڑا راس ہے، اور پھر جگہ لیمیٹڈ ہے، ایسی جگہ ہوتی ہے تقریر کے لیے، کیونکہ خاص دی گل عام اگے نہیں مناسب کرنی، تے مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی۔ اللہ رسول کے عشق کی بات بھی مٹھی کھیر ہے، یہ وہ کھائے جو سنی فقیر ہے۔ اس لیے بولا فَأَحْبَبْتُ، اس مطلق حسن مطلق نے فرمایا کہ مجھے پیار ہوا۔ وارث شاہ کو تو وقت ملا، اس نے کہا پہلا آپ خدا نے عشق کیتا شاہ جی، واہ جی، جب تھا کوئی نہیں کس سے کیا، آگے شاہ جی کھول گئے، جو چھپانا تھا بول گئے، کہتے پہلا آپ خدا نے عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول میاں۔ لیکن خواجہ صاحب کہتے ہیں لوگوں دلیل ہے، کن تو کنزم عشق گواہی، پہلو ہو خود ذات الواہی، جیسانگے تھیا جمل جہاں، ناس سے ناہی، لفظ ذرا اوکھے، ناس سے ناہی نہ تھی مانے، عشق یا سادہ دین ایمان۔ فرمایا اللہ سونے نے خود بولا مجھے پیار ہوا، مجھے عشق ہوا۔ میاں کھڑی والے نے دونوں گھٹنے دھر دیے، اس نے کہا اب تو مان جنہ تنا وچ عشق نہیں رچیا، وہ کتے انہاں تو چنگے، تو انہیں پڑھا لکھا سمجھتا ہے، عارف کھڑی والا بابا چڑھی والی، وہ کہتا ہے میں تو ان کو کتوں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، کتا تو کسی کام کا ہے، یہ تو جنات تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے انہاں تو، یہ نہیں کہا کتوں کے برابر ہے، کہا کتے انہاں تو چنگے، کیوں چنگے؟ کہا کچھ کام تو آتے ہیں، مالک دے در راکھی کرتے تے سابر بھوکے لنگے۔ سلطان باہو پھڑ کے کہنے لگے اور منگے نہیں مانتے شرمان میں عشق، میں نے کہا یہ تو سارے فقیر کٹھے ہو گئے، یہی فرق ہے جب حقیقت کی بات ہوتی ہے، کٹھی فقیروں کی بات ہوتی ہے۔ سب نے یہی کہا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ موتی ہے، یہ جوہر ہے، یہ جو محبت کا گوہر ہے، یہ یہاں کی شے نہیں، یہ وہاں کی شے۔ کہتے ہیں اس نے بولا فَأَحْبَبْتُ، تو مجھے پیار ہوا۔ اب سوال یہ ہوا مولا ادھر بولتے ہو میں کلہ تھا، جب تو کلہ تھا پھر پیار کس سے؟ جواب آیا پیار ہوا مجھے کس سے؟ کہا اپنے آپ سے۔ کیا اپنے آپ سے بھی پیار ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے بھی محبت ہوتی ہے؟ ایک بابا جی کہنے لگے اگر اپنے آپ سے محبت نہیں ہوتی تو یہ صبح سویرے منہ اندھیرے شیشے کے پھیرے
صبح سویرے دفتر جانے کا پروگرام ہے، رگڑے چڑھا رہے ہیں۔ جیسے بھی ہیں داڑھی والے ہیں تو داڑھی شریف کو تیل لگ رہا ہے، اگر داڑھی شریف نہیں ہے تو پھر بھی بندہ سج رہا ہے، بندہ سج رہا ہے۔ وہ بھائی خیر ہے سویرے سویرے اور مائنے صفائی پھر بھی کیا معاملہ ہے سویرے سویرے؟ بی بی ہے یا بیوہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جدھر جب بھی دیکھو شیشے کے آگے کھڑا ہے تب نہیں، پھر بھی کوئی غازے لگا رہا ہے، کوئی ہونٹوں کو بنا رہا ہے، کوئی بال بنا رہا ہے، وہ کیا ہوا جا رہا ہے؟ اپنے آپ کو ہر کوئی سجاتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو سنوارنا اپنے آپ سے پیار ہے۔ اچھا لگنا چاہتے ہو، سونے بننا چاہتے ہو، کیوں؟ تاکہ ہر کوئی ہمیں دیکھے۔ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہو تاکہ لوگ دیکھ کے کہیں واہ جی، واہ جی۔ علامہ اقبال بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے، آ کے اپنی کتابوں کی تعریف کی، یہ میں نے لکھی، یہ لکھی، یہ لکھی۔ وہ اٹھ کے چلے گئے۔ علی بخش جو تھا نا وہ نوکر، وہ چوکھا پڑھا ہوا تھا، کیونکہ زیادہ پڑھے ہوئے تو زیادہ تنگ کرتے ہیں، وہ چوکھا پڑھا ہوا تھا۔ آ کے نزدیک بیٹھا، ڈاکٹر صاحب، کہا کیا؟ کہا یہ شخص اپنا پروپیگنڈا بڑا کر رہا تھا، اپنا پروپیگنڈا۔ کوئی ہے جو نہ کرتا ہو؟ ہم سب میں کوئی ہے جو شیر کہلائے؟ سارے سوا شیر۔ مجھ سے بھی لوگ آتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ جب میں دیکھتا ہوں پہلی مرتبہ پھنس رہا ہے تو کہتا ہوں لکھ حضرت العلام عمدۃ المرام خلاصۃ الکلام۔ آگے حیران ہو کے پوچھتے پڑا کہ یہ نام نہیں سمجھ۔ ہر شخص کو یہی ہے دھن کہ میری سن۔ ڈاکٹر صاحب کو کہنے لگا علی بخش یہ شخص بڑے اس کو اپنے آپ کو بڑا پیش کر رہا تھا، اپنے آپ کو بنا شنا کے۔ علامہ اقبال صاحب کبھی کبھی اس سے بھی باتیں راز کی کہہ لیتے تھے، کہنے لگے بس چپ کر بات دور چلی جائے گی۔ علی بخش نے کہا چلو آج میرے ساتھ بھی گپ شپ ہو گئی۔ کہنے لگا کہ کہاں تک چلی جائے گی؟ علامہ اقبال نے کہا پار چلی جائے گی، پار چلی جائے گی۔ علی بخش نے کہا یہ پار کے رہا؟ علامہ صاحب نے کہا اچھا مجھے یہ بتا، رب فرماتا ہے آسمان دیکھ، زمین دیکھ؟ کہا کہتا تو ہے۔ کہا کیوں کہتا ہے؟ آیا کہتا ہے کہ یہ میں نے بنایا، یہ میں نے بنایا، یہ میں نے بنایا، میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں روٹی دی۔ کہتا کہ نہیں کہتا؟ کہتا ہے۔ کہا پھر انہاں دا کیوں قصور؟ وہ بھی چاہتا ہے، وہ بولتا ہے کہ مجھ سے پیار کرو، کیوں؟ کا روٹی جو دیتا کیا تمہیں میں نے بنایا نہیں ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہر شخص کو اپنے آپ سے پیار ہے، بولو اگر کسی کو انکار ہے؟ سب کو پیار ہے۔ اس نے کہا فَأَحْبَبْتُ، مجھے پیار ہوا یا اللہ کیس سے؟ کہا اپنے آپ کو اپنے آپ سے پیار ہو گیا؟ کہا ہاں ہوا۔ تو پھر جب پیار ہو گیا پھر کیا کیا؟ پیار کا ریزلٹ بتاؤ۔ فرمایا ان اعرفا، مجھے یہ چاہت ہو گئی کہ میں پہچانا جاؤں،
مجھے چاہت ہوئی میں جانا جاؤں، مجھے پیار ہوا کوئی اور اٹھ کے میرے لیے روئے، مجھے چاہت ہوئی کوئی پلکیں بھگوئے، کوئی آہ کرے کوئی واہ کرے، کوئی اٹھ کے رات کو حالت تباہ کرے، ادھی رات جالوگ آرام کر دے، شادی کہتے ادھی رات جالوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمان میں موچ پھیر دادڑ استغفار والی تے قدور تک کٹ کے باہر مقام نے اس نے کہا مجھے پیار ہوا کوئی میرے لیے تڑپے، کوئی میرے لیے انگاروں میں لیٹے، کوئی میرے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کروائے، کوئی آئے آئے مجھے بھی چاہت ہے کوئی میرے لیے تڑپے، کوئی میرے لیے پھڑکے، کسی کی زبان بند نہ ہو، کوئی میرے آگے سر بلند نہ ہو، کوئی میرے بنا کسی کا پابند نہ ہو، فاحبت تو مجھے پیار ہوا، یا اللہ پھر تیرے پیار کے رزلٹ کا کیا بنا، پھر تو نے کیا کیا اس سب کو کرنے کے لیے، اس نے کہا فخلقت محمد میں نے محمد عربی بنا ڈالا، فخلقت محمدا، میں نے محمد بنا ڈالا، یا اللہ جب تھا کچھ نہیں، ہر چیز کی کوئی اصل ہے، یہ جو محمدی شکل ہے اس کی کون اصل ہے، ہر چیز کا مٹیریل ہے جس سے کوئی بنا ہے، تو جب تو نے محمد بنایا کہاں سے بنایا؟ یہاں پر صوفیہ محدثین علماء نے پردہ اٹھایا، فرمایا حسن مطلق میں چاہا مقید بن، نور وحدت بنا جگمگانے لگا، جب اسے پیار ہوا جانا جاؤں پہچانا جاؤں، کوئی میرے لیے روئے کوئی میرے لیے تڑپے، کوئی میری بات کرے ساری ساری رات کرے، کوئی میرے آگے جھولی پھیلائے میرا محتاج بن کے آئے، مجھے پیار ہوا، پھر پیار کے نتیجے میں نے محمد بنایا، یا اللہ تھا کچھ نہیں تو نے کہاں سے بنایا؟ فرمایا ابرز الحقیقت المحمدیت من الانوار السمدیت، اپنی بے نیازی کے نور کے جلوے پہ نظر کرم ڈالی اور اپنے ذاتی سمدیت کے نور پہ اپنی نظر ڈال کے اس سے جو نکلی شعاع اس کو کہا کن محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہو جا۔ اللہ کو زور نہیں لگانا پڑتا کچھ بنانے کے لیے، اس نے قرآن میں بتایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اب وہ ہمیں سمجھانے کے لیے علماء بیٹھے ہیں، ورنہ یہ کون بھی نہیں، ارادہ ہی کافی ہے، کہا کون صرف تمہیں سمجھانے کے لیے، کہا کون محمد، محمد ہو جا، اپنے ہی نور کے جلوے کو اسی منزل پہ پوری امت کے عرفاء کہتے ہیں، کہتے جتنے نبی رسول بنے
وہ اللہ کے نام کے نور سے، حضور بنے خود ذات کے نور سے۔ اسی لیے ساری کائنات ایک پاسے مدنی دی ذات، ایک پاسے سارا سال، ایک پاسے میلاد دی رات، محبوب سبھے رکھ ایک پاسے، محبوب سبھے رکھ ایک پاسے، او نازک متوارا ایک پاسے، ایک تلوار تو دستی ایک پاسے، اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے، ایک قرآن دا پارا ایک پاسے، اندہ نمکی رخ سارا ایک پاسے۔ میڈا کھپارا ایک پاسے، تے گلاس کو دا جگارا، لیکن سوچنے کی بات ہے، کن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وہ ہو گیا، اب پہلے اللہ تھا پھر ہو گیا اللہ۔ اسی منزل پہ گورڑے والا شہنشاہ آیا، اس نے کہا اب کن فیکون، تے کل دی گل اسا پہلے پریت لگائی۔ کتابوں کے مسئلے اور ہیں، دلوں کے مسئلے غور سے سن لیں، یہ مالک ملوں کے سودے ہو نہیں سکتے دلوں کے۔ یہ کتابوں والا مسئلہ بھی حق ہے، لیکن یہ مشاہدے والا مسئلہ پک ہے۔ مشاہدے والا سید کہہ رہا ہے کہ کن فیکون، کل دی گل اسا پہلے پریت لگائی، اجاوی سانو اے او تے دور ہے نا، عاشقاں بدھیا کمرہ تے دلی اے کھڑی ہے۔ گلاس کو آنے کا پروگرام نہ ہو تو وہاں کوئی کہنا مانچسٹر کہتے او گلاس کو، اگر آنے کا بن جائے پروگرام ایک گلاس بس سے مجھے کہ اللہ کرے دال میں پکی ہو۔ قاری صاحب علامہ صاحب کی طرف اشارے کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، سوکھی روٹی ہو بمائے دال گزر جاتی ہے، گو امیروں کی گزرتی ہے بڑی عزت سے، غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ لیکن کیا کہا کہ اجاوی سانو اے پہ دس دے بوٹے بیلے کاہی، تے شان نہ جدو دتی میم گواہی، مہر علی رل دوہے بیٹھے، تے جدو حب ڈوہانو آئی۔ اب تو یقین کرو کہ محبت نے اثر دکھایا ہے، خالق نے محبوب بنایا ہے، اور بنا کے محبوب بنایا، کہاں سے بنایا؟ حضرت مجدد پاک کہتے ہیں خلقت من نور اللہ، مدنی نے خود فرمایا اللہ نے مجھے اپنے نور سے بنایا۔ اور یہاں بہت ہی عجب مسئلہ، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی محسن اعظم ہند کا گردن نہ جھکی
جس کی جہانگیر کے آگے اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار. آپ فرماتے ہیں حضور جس میں انسانی کے باوجود ساری کائنات عالم ممکنات کے تحت بنی ہے، حضور عالم ممکنات سے بالا کون سمجھے کون ہے کملی والا. مجدد کی بات کوئی مجدد ہی سمجھے. کہتے ہیں ہر چیز عالم ممکنات کے تحت بنی ہے، حضور ممکنات سے بالا. کسی نے کہا حضرت صاحب ممکن کے آگے تو واجب آتا ہے اور واجب اللہ کی ذات ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا نہ واجب ہے نہ ممکن ہے. ہم نے کہا اب کسی اور کا دروازہ کھڑکاتے ہیں. علم و فن کا شہنشاہ، نبی کے در کا سچا گدا، عاشق مصطفیٰ نام تھا احمد رضا. اس نے آ کے مجدد کی بات سمجھائی. کہتے ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں. اگر حضور ممکن ہوتے تو انگلی کے اشارے سے چاند کا کلیجہ چیر کے نہ رکھ دیتے. حضور اگر ہماری طرح ممکن ہوتے تو سورج کو گردش کا ہوش نہیں رہا. انگلیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، رکھ کے انگلیاں 1500 کا لشکر انگلیوں سے چشمے جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں. اگر کہیں حضور واجب ہے، واجب بندہ نہیں، واجب تو اللہ ہے. واجب الوجود وہ ہے، ممکن ہم ہیں تو حضور کیا ہے. وہ کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں. اب کیا کہیں؟ کہتے یوں کہیں حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. حق یہ کہ ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آپ سمجھے ہیں کس منزل پہ رب نے پیارا محبوب بنایا. جب اسے بنایا اس کو اپنی ذات سے بنایا. اپنی ذات حضور ہے ذاتی نور، باقی نبی ہے صفاتی نور. اسی لیے اتنا نور تھا بھرپور. حضرت سید عبدالعزیز دباغ فرماتے تھے کہ جیسا حضور کو رب نے بنایا، اگر میرا نبی بے پردہ عرش پہ آتا عرش خدا بھی پگھل جاتا. جیسا رب نے بنایا، کیونکہ رب کے نور کی پاور عرش سہ، جبریل سہ. اس لیے رب نے محبوب اپنے نور سے بنایا. پہلے محبوب کے نور کو پردوں میں چھپایا، پھر دیکھنے والوں کو پردہ لگایا، پھر ماہی آیا. امام فاسی یعنی علماء صوفیہ سب کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا، اب لم یظہر لنا تمام حسن ہی، اللہ نے پھر اسے پردوں میں چھپایا. جیسا تھا ویسا نظر نہیں آیا. اگر حضور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آتے، ایک نظر تکنے والے تڑپ کے مر جاتے. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا. جو بھی آتا رہا تک کے اپنے تجربے بتاتا رہا.
تو ایسے کرنی آیا